वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में ख़ास तौर पे उस शख्स के लिए जो इंसान बेरा रवी का शिकार हो जाए और ख़ास तौर पे अपनी ज़ौजा बीवी को छोड़कर गलत औरतों में, गलत सोसाइटी में, गलत जगहों पे जाना शुरू कर दे, उसके लिए एक पुरतासीर हदायत की आयत करीमा ये नाजिल फरमाई है। चूँकि क़यामत के दिन उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा जो दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाते हैं। आज देखिए, एक रिश्ता होता है अल्लाह के साथ बंदे का, एक रिश्ता होता है दुनिया में अल्लाह ने 3 बार किसी ने कहा कबूल है तो वो रिश्ता कायम हो गया। अब ये रिश्ता जो अल्लाह के साथ है, ये एक बार आपने खाली कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आपका रिश्ता अल्लाह से जुड़ गया। अब इसको कहते हैं अकीदा, अकद अरबी ज़बान में कहते हैं गिरा को। जो आप गिरा लगाते हैं ना इस तरह, अब वो गिरा जो है, ये गिरा तो खुल सकती है, लेकिन ये जो अकद है ना अल्लाह के साथ, ये इंसान का इतना मजबूत हो जाता है, इसे अरबी में अकद, आप निकाह को भी तो अकद कहते हैं ना, अरबी में कहते हैं फलां का फलां से अकद हो गया। तो ये अकद जो है अकीदा इसको कहते हैं। अकीदा अकद से है, यानी अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक। वहाँ हिंदू मजहब में वो गिरा लगा देते हैं और वो 7 चक्कर 7 फेरे लगाते हैं, कपड़े की गिरा लगाने को वो निकाह कहते हैं, वो भी अकद कहते हैं। और मुसलमान भी दो जो है, एक मर्द एक औरत में आपस में इजाब कबूल करने को अकद कहते हैं कि गिरा लग गई इनमें। बंदे के भी अल्लाह के साथ एक गिरा लग गई जब इसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब अल्लाह के अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा। बंदा मर्द यही कहता है बीवी को, बीवी भी यही कहती है कि मैं अब इसके अलावा किसी को नहीं देखूंगी। वो कहता है मैं तुम्हारे अलावा किसी को, गोया कि वो उसके अंदर पिन्हा होता है, छुपा हुआ होता है। अब एक औरत कहे कि मुझे कपड़े चाहिए, ओके, मैंने ये तो नहीं कहा था कि कबूल है कि मैं कपड़े भी ला के दूंगा, मैंने ये तो नहीं कहा था तुझे मकान भी दूंगा, चाहे किराए पे चाहे अपना लेकर दे, गाड़ी भी दूंगा, रोटी भी खाने की। कबूल में ये चीजें शामिल हैं। और अल्लाह के साथ जब बंदा कलमा पढ़ता है तो नमाज शामिल हो गया, रोजा शामिल हो गया, हज ज़कात शामिल हो गई। हर चीज जो कुरान ने कहा यस वो यस है, जो कुरान ने कहा नो तो वो फिर नो हो गई। अब आप देखिए कि जो लोग यहाँ अल्लाह के साथ धोखा करते हैं, या मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ धोखा, उसके लिए भी अल्लाह ने यहाँ तासीर रखी है हदायत की। बंदा अल्लाह से भी धोखा कर रहा है, खा अल्लाह कर रहा है और नारे किसी और के लगाता है, सजदा किसी और को कर रहा है, हाजत रवा किसी और को मान रहा है, मुश्किल कुशा किसी और को मान रहा है। ये अल्लाह से धोखा है। अब बंदों से धोखा हो या अल्लाह से, यहाँ देखिए क्या अल्लाह ने फरमाया, व यौम नबअसु, वो दिन, नबअसु जिस दिन मैं उठाऊंगा, मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत में एक गवाह। या शहीदा से इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं नबी मुराद है। हर उम्मत का एक नबी उठेगा, अल्लाह उससे कहेगा देखो आपके लोगों के हाल ये हैं। तो फरमाया सुम्मा ला युज़नु लिल्लज़ीना कफरू, नहीं उस दिन काफरों को कोई भी इजाजत मिलेगी। यहाँ तो वो अदालतों में खड़े होके झूठ बोल सकते हैं, या मीडिया में बैठ के झूठ बोल सकते हैं, यहाँ बंदों के सामने झूठ बोल सकते हैं। वहां उनके अंदर थरथराहट होगी, उनके अंदर खौफ होगा, और वो अल्लाह की हैबत को देखकर वहां बोल नहीं सकेंगे। ला युज़नु, ये नहीं है कि खुद बोलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह का देखें, आज आप जब अदालत में जाते हैं, आप किसी बड़े की अदालत में जाते हैं, तो आपकी ज़बान चुप हो जाती है, चाहे जितने 30 मार खान हो, और पब्लिक में आप खड़े होकर गालियां देते हैं जिनको, और जब उनके पास जाते हैं किसी बड़े इक़्तिदार वाले के पास, तो यूं चुप करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? और अल्लाह को आज जितना चाहे अल्लाह को आप बुरा कहें, लोग करते हैं ना ऐसा, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं दुनिया में, असहाबे पैगंबर की तौहीन करते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं, यहाँ करते हैं, वहां तो बोल ही नहीं सकेंगे। ला युज़न, हिम्मत ही नहीं होगी जब तक अल्लाह ना कहे बोलो। अल्लाह कहता है मैं इजाजत दूंगा ही नहीं। ला युज़न, मैं तो कहूंगा ही नहीं कि तू बोल, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही नहीं है मेरे पास कोई। आज हम भी उसी से बात करते हैं जिसकी कोई हैसियत होती है ना हमारे सामने, वरना बात ही नहीं करते। अब आप देखिए अल्लाह भी ऐसे ही करेगा, ला युज़न, मैं इजाजत ही नहीं दूंगा। लिल्लज़ीना कफरू 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 कह के बता दिया कि ये काफिर दुनिया में जितने ज्यादा क्यों ना हो, आप इनसे इंप्रेस ना होना, मुतासिर ना होना। ये अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात ही नहीं करेगा, अल्लाह इनकी तरफ देखेगा ही नहीं,
اور پھر فرمایا ولا هم یستعتبون، ولا هم یستعتبون، اور میں ان کی توبہ قبول بھی نہیں کروں گا۔ بات تو دور کی بات ہے، وہ پاؤں میں گر جائیں گے۔ لوگ آج مجرم یہی کرتا ہے نا، پہلے بدمعاشی دکھاتا ہے، جب پولیس یا کوئی ادارہ پکڑ لیتا ہے تو وہ ایک دم پاؤں میں گر جاتا ہے۔ اب میڈیا میں بیٹھ کے وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی کس کو، کوئی ہر ایک کو۔ اب دیکھیں لوگ صحابہ اہل بیت کو بھی گالیاں دے رہے ہیں اور آرمی کو، پولیس کو گالیاں دے رہے ہیں مثال طور پہ، لیکن جب ادارہ اس کو پکڑتا ہے تو وہ ایک دم پاؤں میں گر جاتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی ہوگا، جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو واقعی ابو بکر صدیق، فلاں صحابہ اہل بیت، اور یہ نبی کریم کی ہستی، اور یہ سارے انبیاء کی ہستیاں، یہ اللہ کے نیک ولی، یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم ان کو برا کہتے تھے۔ بس اللہ کے اسی وقت جو ہے زمین پر گر جائے گا، معافیاں مانگے گا، روئے گا روئے گا۔ اللہ کہتے ہیں ولا هم یستعتبون، میں اس کی توبہ قبول ہی نہیں کروں گا، چاہے یہ خون کے آنسو نکالے گا۔ حدیث قرآن کہہ رہا ہے، پیپ نکلنے شروع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو دیکھے گا، یہ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں نا، اگر آپ کو قرآن پڑھنا ترجمے کے ساتھ آتا ہو تو اس کا مزہ ہی اپنا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، آپ دیکھیں گے، آپ سارے دیکھیں گے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی سن رہا ہے قرآن، جو بھی قرآن پڑھتا ہے، اللہ کہتا ہے تم سب دیکھو گے۔ کن کو؟ آپ لوگ دیکھیں گے ظلموا، رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یا کافروا نہیں کہا، کافروا کا لفظ پیچھے بولا، یہاں ظلموا کہہ دیا۔ کافر اور ظالم فرق ہے، ظالم مسلمان بھی ہو سکتا ہے، ظالم کافر بھی ہو سکتا ہے۔ ظلم کیا چیز ہے؟ قرآن سے پوچھا جائے ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، چاہے ندا میں، صدا میں، محبت میں، کسی بھی چیز میں، صفات میں، ذات میں۔ فرمایا ظالموں، آپ ظالموں کو دیکھیں گے جو یہاں قبروں پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، یہاں بندوں کے آگے جھک جاتے ہیں، یہاں اللہ کے غیر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ظلم العذاب، ظالموں کو عذاب کے اندر، فلا یخفف عنہم، ان سے کم نہیں ہوگا عذاب، ولا هم ینظرون، نہ ان کو مہلت ملے گی، روئیں گے رو رو کے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ رونا شروع کرے تو ہمارا دل پسیج جاتا ہے، ہمارا دل، ہم اسے نکال کے کچھ دے دیتے ہیں۔ اللہ یہاں ایک بار آپ آنسو بہا لیں اللہ کے سامنے، ایک آنسو سے آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ وہاں رو رو کے اللہ کہتا ہے میں آج بتا رہا ہوں، کل نہ پھر مجھے کہنا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ میں عذاب کم کروں گا نہ میں مہلت دوں گا، کیونکہ اب زندگی ہمیشہ کی ہے آگے، اور ہمیشہ کی دوزخ میں ہے ظالم کی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ دیکھیں گے، اب آپ لوگوں نے یہ دیکھا نا، جب اللہ کہہ رہا ہے نا آپ دیکھیں گے، تو ہمارا یقین ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے، اللہ ہمیں دکھائے گا۔ اب اللہ کہتا ہے اشرکو، ان لوگوں کو جو شریک بناتے ہیں۔ اب میں نے کہا نا میاں بیوی کے رشتے میں جو شریک بناتا ہے وہ بھی شامل ہے، اور اب اللہ کے ساتھ ایک شریک، یہ بھی برا سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، تو اس کو برا کیوں نہیں سمجھتے جو قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے غیر سے جا کے سمجھتا ہے کہ یہ سب ملے گا۔ فرمائے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جو شریک بناتے تھے، آپ دیکھیں گے ان مشرکوں کو جو شریک بناتے تھے اللہ کے ساتھ، قالو، ایک نہیں دو نہیں، سارے، کالا نہیں، کالا دو کے لیے ہوتا ہے، قالو کئیوں کے لیے، یعنی اتنے لوگ ہوں گے۔ اب دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ مشرک ہیں، مومن کم ہیں، اور اللہ رب العزت نے کلمے والے دنیا میں 2 ارب ہیں، 2 ارب میں خالص توحید والے بہت کم ہیں، ورنہ مشرک زیادہ ہیں دنیا میں، جو اللہ تثلیث کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے، کوئی بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی قبروں کے آگے جھک رہا ہے۔ فرمایا آپ دیکھیں گے یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، شریک بنا دیتے ہیں محبت میں، ذات میں، صفات میں، قالو ربنا، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے عذاب کی حالت میں، ہاؤلائی، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس وقت جو ہے خود یہاں مورتیاں بناتے تھے، خود یہاں پہ بت بناتے تھے، خود یہاں مجسمے بناتے تھے، خود یہ درخت کو اگاتے تھے، خود یہ قبر میں اتارتے تھے، اور اس کے بعد اس کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ لیکن اس وقت کھڑے ہو کر کہیں گے ربنا ہاؤلائی، یہ جتنے لوگ ہیں نا جن کی ہم نے عبادت کی ہے، جن کو مشکل کشا سمجھا ہے، حاجت روا سمجھا ہے، تیرے ساتھ شریک سمجھا ہے، ہاؤلائی شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ اب مجھے بتائیں، کیا کسی بزرگ نے کہا کہ میری قبر پہ سجدہ کرو؟ کسی بزرگ نے کہا کہ میرے سے آ کے مانگو؟ یا جن بزرگوں کے نام کے بت بنا کے آج بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں لوگ،
کیا ان بزرگوں نے کہا تھا؟ یا جو نبیوں کے بت بنا کر ان کو سجدے کرتے تھے نبیوں نے کہا تھا؟ نہیں، نبیوں نے نہیں کہا، بزرگوں نے نہیں کہا۔ اس وقت جو ہے یہ اپنا وبال، اپنا عذاب اپنے بڑوں پہ پھینک دیں گے، جن کو یہاں حاجت روا سمجھتے تھے، یہاں مشکل کشا سمجھتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اللہ پھینک دے گا ان کی بات کو ان پر۔ اللہ کہے گا کیا بات کرتے ہو؟ یہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھو، آج دنیا ویڈیو ریکارڈنگ کے ثبوت کو مانتی ہے نا، عدالت مانتی ہے۔ بندہ جتنا جھوٹ بولے، جب اس کے کیمرے کی ریکارڈنگ سامنے رکھ دو وہ چپ۔ یہ بات آج سے 40 سال پہلے اور اس کے پہلے 100 سال پہلے، 200 300 400 500 1000 1400 سال پہلے شاید مسلمانوں کو اتنی مضبوط سمجھ نہ آتی ہو جتنی آج 24ویں صدی کے اندر یہ کیمرے نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ آج بندہ جتنا جھوٹ بولے، ذرا سی موبائل کی ریکارڈنگ اس کے سامنے رکھ دیں وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اللہ بھی کہے گا الیوم نختم علی افواہہم، منہ پہ اس کے مہر لگا دو، اب ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، کیمرے سے بھی اگلی بات ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، پھینکے گا اس کی بات کو، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم خود کرتے تھے یہ سارے کام، تمہیں لوگ سمجھاتے تھے، کوئی کس شکل میں، کوئی قرآن پڑھاتا تھا، کوئی قرآن بتاتا تھا، جیسے ہم قرآن کی شکل میں وظیفہ بتا رہے ہیں، ساتھ عقیدہ بھی بتا رہے ہیں، اب دعوت عام کر دی، یعنی جو سننے والا ہے اس کو پتہ چل گیا، آگے مانے یا نہ مانے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اب میرا کام اتنا ہی تھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں، آگے عمل کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے، میرا کام ہے خالی تبلیغ کرنا، دعوت دینا۔ اب یہ کام ہر مسلمان کا ہے جو اللہ نے جوڑا ہے اس کے ساتھ۔ تو اب اللہ ان سے کہے گا انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم کہتے ہو کہ جی ان بزرگوں نے ہمیں کہا تھا، ان بتوں نے کہا تھا، ان مندروں نے کہا تھا۔ نہیں نہیں، نہ کوئی پتھر خود کہتا ہے، نہ کوئی درخت کچھ خود کہتا ہے، بلکہ انکم لکاذبون والقوا الی اللہ والقوا الی اللہ۔ اور یہ سارے کے سارے جب دیکھیں گے نا، اللہ نے تو ہمارے اندر کی باتیں بتا دی اور ہماری باتیں کھل گئی کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو بس ایک دم جھوٹا آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے، جب دیکھتا ہے اب جھوٹ سے کام نہیں چلا پھر پیروں میں پڑ جاتا ہے، یہی کام یہ کریں گے، وَأَلْقَوْا، ایک دم گریں گے الی اللہ، اللہ کے سامنے، اور یومئذ، اس دن، السلام، عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، پیروں میں جیسے گر جاتا ہے بندہ، یہ اللہ کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، چھوڑ دیا ہم نے جو بہتان لگاتے تھے، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ تو سچا ہے، تیرے نبی سچے ہیں، تیرے نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں، تیرا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، بس ہم چھوڑتے ہیں سب کچھ، لیکن اس دن یہ کہنا کام نہیں آئے گا۔ یہ آیت جو میں نے 77 ہے، آیت نمبر 87 سورہ نحل، یہ آیت ہے جب کسی کا اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے، جب کسی کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگے، شرک میں مبتلا ہو جائے، ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ اللہ کی، یا میاں بیوی کے رشتے میں شریک بیچ میں لے آئے اور بیرا روی کا شکار ہو جائے، تو 87 آیت جو ہے سورہ نحل کی، اس کو 41 بار 41 ٹائم پڑھ کے اس کو پانی پہ پلائیں، غائب دور ہے تو پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو خالص اپنا رشتہ بھی عطا کرے گا اور میاں بیوی میں بھی خالص رشتہ قائم ہو جائے گا۔ اور کچھ دن 11-12 دن کھلا پلا دیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل سے شرک جو ہوتا ہے، جو شرک ذات الہی کے ساتھ بھی ہے اور ایک آپس کے رشتوں میں بھی ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا، اور اس کی بدولت جو ہے اللہ اسے توحید بھی دے گا، اطاعت بھی دے گا، گمراہی سے بھی بچائے گا۔ یہ آیت کریمہ ہمیں صاف بتاتی ہے کہ اس دن وہ بندہ پست ہو کر اللہ کے پاس آ جائے گا، ساری طرف سے فیل ہو کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فیل ہونے سے پہلے ہی ہدایت دے دے گا، اور آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے مابین زوجین کے، میاں بیوی کے رشتے میں۔ اور اگر کسی اور رشتے کے لیے بھی اگر وہ بھٹک گیا ہو، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔